السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ اس سلسلہ اسباق میں سے 7واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سورۃ البقرہ کا تعارف۔ چونکہ آپ کے سلیبس میں سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع ترجمہ اور تفسیر سمیت شامل ہیں، اس لیے ترجمہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کا تعارف ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے تعارف میں سب سے پہلی بات کہ یہ ایک مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ دوسری بات، ترتیب تلاوت میں دوسری سورت ہے، یعنی ایک تو ہے نزول کی ترتیب اور ایک ہے تلاوت کی ترتیب۔ یہ تلاوت کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ترتیب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت میں ترتیب لگواتے تھے کہ جو صورت یا آیت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ اس کو فلاں صورت سے پہلے یا بعد میں یا فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں لکھ دو۔ تو یہ جو ترتیب تھی یہ توقیفی ترتیب تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ترتیب پہ آگاہ کیا گیا، آپ کو یہ ترتیب بتائے گی۔ تو ہماری تلاوت کی جو ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے۔ تو اس تلاوت کی ترتیب میں پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے۔ تیسری بات تعارف میں، یہ سب سے طویل صورت ہے، قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے، یہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اس سے لمبی صورت اور کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات اس کے تعارف میں، یہ فسطاط القرآن ہے۔ فسطاط القرآن کا مطلب قرآن کا خیمہ، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات اس کے بارے میں آتی ہے۔ پانچویں بات اس کے تعارف میں، یہ سنام القرآن ہے، قرآن کی کوہان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان یعنی بلندی ہوتی ہے، قرآن مجید کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ چھٹی بات اس سورت کے تعارف میں، یہ قرآن کی میزان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بقرہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتویں بات سورۃ البقرہ کے تعارف میں یہ ہے کہ اس کا سیکھنا اور پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، یعنی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کو سیکھو اور پڑھو، دونوں باتیں، اس کا پڑھنا باعث سیکھنا اور پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت اور بدنصیبی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنے سے بچو، اس کو پڑھا کرو، اس کو سیکھو۔ اس کے تعارف میں آٹھویں بات اسی حدیث کے اندر جو فرمایا گیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ جادو کے اثرات کو توڑنے میں یا جادو کے اثرات سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے یہ خصوصی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی تعارف میں نویں بات کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ گھر میں دن کے اندر سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کرتا ہے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر کوئی بندہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے ایک بار تو 3 راتوں تک شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے تعارف میں 10ویں بات کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت جو ہے، آیتوں کی سردار، وہ آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت الکرسی اسی صورت میں شامل ہے، یعنی اس صورت کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے، اس کے تعارف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے بڑے مرتبے والی آیت آیت الکرسی والی صورت بھی یہی ہے۔ اس کے تعارف میں 11ویں بات، سب سے لمبی آیت بھی اسی صورت میں ہے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت مداینت، آیت مداینت، جس کے اندر قرض یا ادھار لین دین کے اور اس کو لکھنے کے اور اس کے اوپر گواہ بنانے کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت مداینت، یعنی آپس میں ادھار لین دین کے بارے میں رہنمائی کرنے والی آیت۔ تو یہ سب سے لمبی آیت، آیت نمبر 282 ہے اس کی، جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت۔ تو مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت بھی اسی صورت میں، اور لمبائی یا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے بھی سب سے لمبی آیت اسی صورت میں۔ 12ویں بات، اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی نام، تسمیہ کا مطلب نام رکھنا، وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ، یعنی سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی آیات 67 تا 73 میں
واقعہ ذکر ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو ان کی مذہبی احکام میں حیلہ سازی کے حوالے سے ایک خاص معیار رکھتا ہے یا خاص ایک علامت کا کام دے سکتا ہے۔ وہ گائے ذبح کرنے والا واقعہ کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، زندہ ہو کے بتا دے گا۔ تو انہوں نے گھونسلے بازیاں شروع کر دی، یہ تفصیلات بہرحال یہ گائے کا واقعہ اس میں ذکر ہوا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ یہ ایک جز سے کل کا نام رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل بسم الجز۔ تو یہ اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، یہ وجہ تسمیہ ہے اس سورت کے یہ نام ہونے کی۔ اس کے تعارف میں 13ویں بات کہ اس کے 40 رکوع ہیں، اس کے 40 رکوع۔ 14ویں بات یہ ہے کہ 286 آیات ہیں اس کی۔ 15ویں بات یہ ہے کہ 6221 الفاظ یا کلمات، اس کے کلمات کی تعداد یا الفاظ کی تعداد 6221، اور وہ حروف جن سے مل کے الفاظ بنتے ہیں۔ اگر حروف کی تعداد دیکھی جائے تو یہ 16ویں بات اس کے تعارف میں یہ ہے کہ 25,500 حروف ہے، 25,500 حروف۔ 17 نمبر بات اس کے تعارف میں، 17ویں بات کہ آخری 2 آیات اس کی جو ہیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں شب معراج کو، یعنی معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، ان میں سے ایک تحفہ وہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی تھیں۔ باقی 2 تحفے کون سے تھے؟ ایک یہ کہ 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں، دوسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کیا آپ کی امت کا ہر فرد جو ایمان رکھتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخر بخش دیں گے، یعنی گناہوں کی سزا بھگت کے آخر جنت میں چلا ہی جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو 18ویں بات اس کے تعارف میں یہ ہے کہ یہ جو اس کی آخری 2 آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی جو شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ دونوں آیتیں اسے کافی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ تو یہ تو اس کے تعارف میں ابتدائی کچھ باتیں تھیں۔ تو مزید آگے اس آج کے سبق کا دوسرا حصہ سمجھ لیں کہ ہمارے کورس میں سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع شامل ہے، یعنی آدھی سورۃ البقرہ ہمارے کورس میں شامل۔ تو کورس میں جو شامل حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، اس کے اہم مضامین صرف ہم وہ پڑھیں گے، باقی اگلے 20 رکوع کے مضامین کا ہم تذکرہ یہاں پہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے کورس کا تعلق پہلے 20 رکوع کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا مضمون وہ بتایا گیا ہے سورت کے اندر کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد ہدایت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ اصل میں قرآن کریم کیا ہے جی، اس میں سیاست بھی ہے، سائنس بھی ہے، معاشرت بھی ہے، طب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ قرآن کریم نہ سائنس سکھانے کے لیے آیا ہے، نہ سیاست سکھانے کے لیے، اور نہ ہی یہ آیا ہے طب سکھانے کے لیے، اور نہ ہی معاشرت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہدایت کے لیے آیا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تحت آ جاتی ہیں، ہدایت کے تحت۔ تو قرآن کریم کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے سورت کے اندر، اس سورت کی آیت نمبر 2 کے اندر، کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ دوسرا مضمون اس سورت کے اندر، اس کی آیات 3 تا 4 میں، یہ 2 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا متقین کی صفات، یعنی قرآنی ہدایت سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والے جو ہیں ان کو قرآن کریم متقین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، کون سی صفتیں ہوں تو بندہ قرآن کریم کی ہدایت سے مکمل فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو متقین کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی 3 تا 4 آیت میں۔ وہ صفات کون سی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے، فی الحال یہ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔
تیسرا مضمون اس صورت کی آیت 8 تا 20 ان 13 آیتوں کے اندر تیسرا مضمون بیان کیا گیا. وہ کیا کہ وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہو چکے تھے اندر سے کافر تھے، ان کی علامات اور ان کی چالوں کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، ان کی یہ علامات، ان سے بچ کے رہنا ہے. چوتھا مضمون اس صورت کا وہ اس کی آیت نمبر 27 کے اندر بیان کیا گیا، فاسقوں کی صفات. وما یضل به الا الفاسقین، کہ قرآن کریم سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق اور نافرمان لوگ. فاسقوں کی علامات یا صفات کیا ہیں وہ اس صورت کی آیت نمبر 27 میں بتائی گئی ہیں. وہ کون سی علامات ہیں ہم انشاءاللہ وہاں اپنے مقام پہ پڑھیں گے. فی الحال سبق کو طویل ہونے سے بچانے کے لیے اشارات ہی کیے جا رہے. پانچواں مضمون وہ اس صورت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا، کیا کہ انسان کا مقام کیا ہے اور دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا. زمین سے مراد دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 برابر آسمان بنا دیا. تو آگے چل کے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. ثم احیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو آیت نمبر 30 کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے بیان کیا گیا. چھٹا مضمون اس صورت کی آیات جو ہیں 31 تا 37، ان آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کیسے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، فرشتوں نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کیسے علم کے ذریعے ثابت کی. پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور پھر بعد میں دوسرے مقام پہ یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اور پھر باقاعدہ بعد میں اجازت لی جب اللہ نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، جنت سے نکل جا، تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، تاکہ یہ انسان جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے میں اس انسان سے اپنا بدلہ لے سکوں، اس کو گمراہ کر سکوں. تو آیات 31 تا 37 میں آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا آپس میں یہ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا، تکبر کی وجہ سے ساری محنتیں اس کی برباد چلے گئیں صرف ایک تکبر کی وجہ سے، تکبر کی مذمت بھی آ گئی. تو ابلیس کے بارے میں بھی آ گیا کہ انسان کا ازلی دشمن ہے. یہ چھٹا مضمون تھا. ساتواں مضمون یہ میرے خیال ہے کچھ یہ چھٹا نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے کہ یہ ایک منٹ اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ابھی. جی، تو 6 مضامین بیان ہو چکے پچھلی سلائیڈ میں. اب یہ 7ویں جو یہ سلائیڈ ہے یہ شروع ہو رہی ہے 7ویں مضمون سے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس صورت کی آیات 39 تا 66 اور پھر اس کے بعد آیات 87 تا 102، یعنی اب دیکھیں 39 سے لے کے 66 تک، یہ تقریباً 22 اور 6 یہ 28 آیتیں یہ بن جاتی ہیں، اور 87 کو شامل کر کے 102 کو شامل کر کے یہ بن جاتی ہیں 14 اور 2 16، 28 اور 16، یعنی اتنی زیادہ آیات کے اندر بنی اسرائیل کے عقائد اور ان کے حالات بیان کیے گئے کہ کیسے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ قوم بنایا گیا تھا، پھر ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے یہ بلندی کے اس منصب سے معزول کر دیے گئے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں ان آیات کے اندر، 39 تا 66 اور پھر 87 تا 102. 8واں مضمون اس صورت کی آیات 67 تا 74 یا 73، یہ وہ مشہور واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس کو گائے کا واقعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے. کہ وہ تفصیلات آپ نے علماء سے سن رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت پہ وہ جب وہ آیات آئیں گی تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو وہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ 8واں مضمون ہے. 9واں مضمون اس صورت کا اس کی آیات 78 تا 86 کے اندر بیان ہوا ہے. کیا مضمون ہے؟ ایمان اور اعمال کے بغیر جو خود ساختہ تمنائیں ہیں. یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل وہ اصل ایمان سے محروم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اعمال بھی کرنے چھوڑ رکھے ہیں، اور ساتھ اللہ پہ لمبی لمبی تمنائیں ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اور کبھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن. تو یہ مختلف قسم کی یہ اپنے دل کو خوش کرنے والی بات ہے. تلک امانیہم، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ان کی اپنے آپ کو خوش کرنے والی بس باتیں، دل خوش کن باتیں. تو یہ بیان ہوا ہے یہ مضمون 78 تا 86 آیات. 10واں مضمون اس صورت کا وہ اس کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا. وہ بنی اسرائیل کے عقائد اور حالات کے تحت ہی جو بات 102 نمبر آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہی ایک بات بیان ہوئی. کیا کہ یہودی جو تھے وہ جادو سیکھتے تھے، اور جب ان کو کہا جاتا کہ بھئی جادو تو کفر ہے تو یہ کیوں سیکھتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں کرتے ایسے. اصل میں سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، اور ان کی جو حکومت تھی جانوروں اور ہواؤں وغیرہ پر بھی وہ جادو ہی کے ذریعے قائم تھی. تو ہم تو ان کی سنت پوری کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ جادو سیکھنا تو کفر ہے. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن